حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینے کے بازار میں چلے گئے، وہاں پر تاجروں سے جا کر پوچھا، کہا کہ بتاؤ تجھے بیع باطل کی تعریف آتی ہے؟ تجارت کا طریقہ پتہ ہے کہ اسلام میں تجارت کا ذریعہ کہ اسلام کا معاشی نظام کیا ہے؟ بیع فاسدہ کیا ہے یہ بتا، ان کی تعریفیں کیا ہیں؟ جو تاجر بتاتے گئے حضرت عمر ان کو چھوڑتے گئے، اور جنہوں نے تاجر کی تجارت کی جو اسلامی معیشت جو نظام ہے اس کے بارے میں صحیح نہیں بتایا، حضرت عمر نے ان کو کوڑے لگوائے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اسلام نے معاشی نظام کیسے ہمیں بتایا، کیسے ہم نے تجارت کرنی ہے۔ آج ہم غیروں کے پیچھے لگ کر، یورپ کی غلامی کر کے، ان کی غلامی کر کے، ان کے پیچھے لگ کر ان کی باتیں ہر وقت جو بھی کوئی بات ہو انہی کی بات کرے، رسول اللہ کی غلامی کو چھوڑ دیں۔ علامہ اقبال نہیں کہتا، علامہ اقبال کہتا ہے مست رکھ ذکر و فکر و صبح گاہی میں اسے۔ علامہ اقبال کہتا ہے ابلیس کی مجلس شورا جب لگی نا، ابلیس نے اپنے چیلوں کو کہا کہ مسلمانوں کو پتہ تو نے کیا کرنا ہے، ان کو مست رکھنا ہے، صرف صبح شام اللہ اللہ کا ذکر کریں، اس کے علاوہ ان کو کوئی اور کام نہیں کروانا۔ ان کو یہ نہیں بتانا کہ کشمیر کی بچیاں لٹ گئیں ان کے بارے میں بھی کوئی بات کرنا ہے۔ حضور تو بنو قریظہ کی جب ایک مسلمان عورت کا مسئلہ آیا تو حضور پورا لشکر لے کر چلے گئے تھے وہاں پر۔ حضرت عثمان غنی کا مسئلہ آیا تو صحابہ نے 1400 صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر موت پر بیعت کر لی تھی۔ آج وہ کہاں ہیں جو علماء جو حضور کے وارث ہیں؟ حضور تو ایک مسلمان عورت کے لیے چلے گئے تھے، آج کشمیر کے اندر بچیاں لٹ گئیں، فلسطین لٹ گیا، شام لٹ گیا، افغانستان پورا کھنڈر بنا کر چلے گئے، عراق لٹ گیا، برما کے اندر مسلمان بٹیوں کی اور پستان کاٹ کر کباب بنا کر کھا رہے ہیں۔ مسلمانوں کی غیرت کہاں ہے؟ حاجی اخلاق، اسلام تو اخلاق سے پہلا۔ میں نے کہا ہمارے بابا جی فرماتے ہیں کہ اخلاق کا مطلب تو بتا، اخلاق کا مطلب کیا ہے؟ اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے ساتھ برتاؤ، تمہارا برتاؤ کیسا ہے، ماں کے ساتھ کیسا برتاؤ ہے، باپ کے ساتھ کیسا برتاؤ ہے۔ حضور نے جس کو سمجھا کہ وہ چادر کے مستحق ہیں، حضور نے چادر بچھا کر وہ اخلاق پیش کیا۔ حضور نے جن کے لیے سمجھا وہ تلوار کے مستحق ہیں، حضور نے تلوار اٹھا کر وہ اخلاق پیش کیا۔ حضور کا تلوار اٹھانا بھی اخلاق تھا، حضور کا بدر میں جانا بھی اخلاق تھا، حضور کا احد میں جانا بھی اخلاق تھا، حضور کا یہ فرمان من سب نبیا فاقتلوہ، حضور کا یہ فرمانا بھی اخلاق تھا، حضور کا کعب بن اشرف کو قتل کروانا بھی اخلاق تھا، حضور کا کعبے کے غلاف کے اندر گستاخ کو مروانا بھی اخلاق تھا۔ سب کچھ حضور کی ذات پوری مکمل اخلاق والی ہے، حضور کا ہر ایک عمل اخلاق والا ہے۔ آج ہم وہ بات نہیں جی اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، حضور تو رحمت للعالمین تھے۔ اور میں نے کہا حضور کا نام ہے، اللہ تجھے لے جائے مدینہ پاک میں، ریاض الجنہ کے سامنے دیوار کے اوپر حضور کا نام لکھا ہوا ہے، اللہ آپ سب کو لے جائے، آپ وہاں پر جا کر پڑھیے گا۔ پہلے تو لکھا ہوا تھا، ان کا بھی تو کوئی پتہ نہیں، جنہوں نے مسجد نبوی سے اب قرآن بھی ہٹا دیے ہیں، کرونا کی بیماری آ گئی ہے بھئی، اب قرآن کے اندر یہ تو کوئی پتہ نہیں ہے، نہ انگریز تو سازشی، یہ تو حضور کے دور میں یہودی سازشی تھے۔ آج مسلمان ان کی سازشوں کو پہچاننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، ان کی سازش کو سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ یہ تو حضور کے دور میں بھی، خود حضور کے دور میں حضور کی ذات کے ساتھ نعوذ باللہ سازشیں کرتے تھے۔ یہودی صبح آ کر کلمہ پڑھ لیتے تھے، نعوذ باللہ شام کو کافر ہو کر واپس چلے جاتے، لوگوں کے ذہن سازی کرتے بھی، نعوذ باللہ کوئی نہ کوئی اسلام میں انہوں نے غلط چیز دیکھی ہوتی کہ صبح مسلمان ہوئے شام کو کافر ہو گئے، کوئی نہ کوئی چیز تو انہوں نے غلط دیکھی ہوگی نعوذ باللہ حضور کے یا صحابہ کے بعد، اس لیے یہ کافر ہو گئے۔ کوئی نہ لوگوں کے اندر سازشیں یہ اس وقت سے کرتے ہیں۔ آج ہم یہودیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہودی اور نصرانی تمہارے کبھی اور دوست نہیں ہو ہی نہیں سکتے، کبھی بھی یہودی نصرانی تمہارے دوست نہیں، حتی تتبع ملتہم، اس وقت تک تمہارے دوست نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم خود ان کی ملت اختیار کر لو، یہودی بن جاؤ پھر وہ خوش ہوں گے، اس کے علاوہ خوش نہیں ہوتے۔ یہ آپ یاد رکھیے گا، قیامت تک یہ حضور کا معجزہ ہے، قیامت تک یہ معجزہ رہے گا۔ کون سا معجزہ؟ کہ قیامت تک حضور کی غیرت رکھنے والا، حضور کے جذبات رکھنے والا ہر دور میں اللہ تعالیٰ محمد عربی کا غلام بھیجے گا۔ قیامت تک ہر دور میں اللہ تعالیٰ ایک نئے غلام محمد عربی کا بھیجتا رہے گا۔ کبھی ہم نے دیکھا تو وہ سید حسرت علی موہانی کی نظر میں آیا، کبھی وہ علامہ فضل خیر آبادی بن کر آیا، کبھی وہ سید دیدار علی شاہ صاحب بن کر آیا، کبھی اعلیٰ حضرت بریلوی، کبھی امام ربانی مجدد الفسانی، کبھی غازی ممتاز حسین قادری، کبھی عبدالستار خان نیازی، کبھی شاہ احمد نورانی، اور اس دور میں امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا ہر دور میں ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے گا، وہ جو اسلام کا ماننے والا ہوگا نا، حق کو سمجھنا ہو تو اس کو دیکھ کر سمجھنا، حق کو سمجھنا ہو تو اس کو دیکھنا۔ خادم حسین رضوی صاحب کو دیکھ کر حق سمجھ نہیں آتی کہ واقعی حق والے ہیں، ان کے چہرے کو دیکھ کر بھی پتہ لگ جاتا ہے یہ محمد عربی کا غلام ہے۔
حقیقت بات ہے. میں تو 9 سال خود بھیرے میں پڑھتا رہا ہوں اور 2 سال مفتی کا کورس کیا ہے میں نے. 11 سال کی زندگی بڑے بڑے علماء سے بھی ملا ہوں, بڑے بڑے پیروں سے بھی ملا ہوں, لیکن جو بات بابے میں دیکھی ہے کہیں نہیں دیکھی. یہ حقیقت بات کر رہا ہوں. میں آپ کو مسجد میں بیٹھا ہوں, میں نے کہا میری نیت بھی حضور جانتے ہیں, ہاں سب کچھ رسول اللہ جانتے ہیں. میں یہ بات مسجد میں بیٹھ کر کہوں اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے. میں نے نہیں دیکھا اس طرح کی غیرت کی بات کرنے والا, اس طرح حضور کا ادب بتانے والا. کہیں بھی حضور کی بات آ جائے بس کیا سر جھکا لو, بس سر جھکا لو, حضور کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی. یہ تو ہمیں انہوں نے بتایا. اور وہ کسی واشنگٹن, یہ تو مدرسوں کے اوپر پابندیاں لگا رہے ہیں نا کہ مدرسے یہ جی اب بل پاس ہو گئے, مدرسے باجی رجسٹر ہوں گے, اب فلاں ہوگا جی فلاں ہوگا. خادم حسین رضوی صاحب جا کر کسی مدرسے میں واشنگٹن یونیورسٹی سے جا کر بزدلی کی سند نہیں لے کر آئے, نہ ہی کیمبرج یونیورسٹی میں گئے ہیں وہاں پر جا کر انہوں نے کوئی بزدلی کے سبق لیے ہیں, وہاں پہ کوئی انہوں نے وہاں پر تعلیم حاصل کیا نہیں. وہ وہی مسجد میں مدرسے میں بیٹھ کر وہیں ٹاٹ کے اوپر جہاں بزرگوں نے ہمارے تعلیم دی وہیں پر بیٹھ کر پڑھا. جو سبق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھایا وہی خادم حسین رضوی نے پڑھا. پھر دنیا کو بتا دیا کہ محمد عربی کے غلام ہوتے ہیں. وہ کسی کے آگے نہیں جھکے, کسی کے آگے نہیں جھکے. ہاں اسلام کے ماننے والے بھی وہی ہیں. اسلام کو سمجھنا ہو تو ان کو دیکھ کر سمجھنا, یہ قیامت تک حق والوں کی نشانی ہوگی. اسلام کو سمجھنا ہو تو ان کو دیکھ کر سمجھنا. کسی کانپتے ہوئے چوہے کو دیکھ کر اسلام مت سمجھیے گا کہ جو امریکہ چلا جائے چیکنگ کے دوران بھی اپنی پینٹ اتروا کر چیکنگ کرائے, وہ اسلام کا ماننے والا نہیں. اسلام کا ماننے والا وہ ہے جو ٹرمپ کے سامنے بھی, مودی کے سامنے بھی, کفر کے سامنے بھی, گستاخان رسول کے سامنے بھی سینہ تان کر کہے ستمگر ادھر آ ہنر آزمائے, تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. وہ اسلام کا ماننے والا ہے. اس لیے آج آپ کھڑے ہو رسول اللہ کے دین کے لیے, قرآن کے لیے, قرآن کی تعلیم کے لیے. دین اپنے بچوں کو پڑھائیں, قرآن کی تعلیم اپنے بچوں کو دلائیں, صحابہ و اہل بیت کا اپنے بچوں کو غلام بنائیں. ہاں آج یہاں پر پاکستان کے اندر آپ ایمانداری سے بتائیں, آپ اور اگر میں نہیں نکلیں گے نا تو وہ وقت نہیں ہے کہ ہم پر بھی وہ کشمیر والے حالات آ جائیں. رب تو رب ہے نا جی. پہلی قوموں نے صرف, آپ پڑھیں نا, پہلی قوموں میں سے ایک قوم نے نا صرف غریبوں اور امیروں کے درمیان دیوار کھڑی کر دی, صرف دیوار, کہ اس طرف امیر رہیں گے اس طرف غریب رہیں گے. اللہ نے عذاب نازل کر دیا, رب نے عذاب نازل کر دیا. ابھی تم کون ہوتے ہو امیر اور غریب کے درمیان فرق کرنے والے؟ تم کون ہو؟ اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کر دیا. آج جو DHA بن رہے ہیں, بحریہ ٹاؤن بن رہے ہیں, امیر اور غریب میں اتنا فرق کہ وہ وہاں رہتے ہیں, غریب علیحدہ جھگیوں میں رہتے ہیں. رب کا عذاب نہیں آ رہا, وجہ حضور ہی ہے. عطائے رب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب, یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. جنا میں چمن, چمن میں سمن, سمن میں پبن, پبن میں دلہن, سزائے مہن پہ ایسے منن کے امن و امان تمہارے لیے. اصالت کل, امامت کل, سیادت کل, ولایت کل, حکومت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے. یہ سب کچھ رسول اللہ کے لیے, حضور کی ذات کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات حضور کے لیے ہی بنائی ہے. ہاں اب اٹھیں آج رسول اللہ کے دین کی بات کریں, اپنے بچوں کو حضور کی عزت کے بارے میں بتائیں, حضور کی ختم نبوت کے بارے میں بتائیں. آپ دیکھیں نا آج پاکستان کے اندر میں بات کر رہا تھا, چوکوں کے اندر کھڑے ہو کر اگر ہم ڈیک لگا لیں چوک کے اوپر اور اس کے اندر جشن عید میلاد النبی کے ترانے لگا دیں اور نعتیں چلا دیں, پرچہ ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ یہ آپ اور میں ہیں نا جو اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ صرف رسول اللہ کے نام کے لیے بھی ہم نہ نکل سکے, حضور کی عزت کے لیے, حضور کے میلادوں کے لیے. ہم دعوے تو کرتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, اور جب موت کی بات آئے تو گھر چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں. جب کائنات کی سب سے بڑی دربار کے سجادہ نشین دین پر وقت ہے تو آ گئے تھے. آج ہم کون سے بڑے بڑے شہزادے ہیں؟ شہزادے تو وہ تھے, اور کائنات کی سب سے بڑی دربار کے سجادہ نشین تھے. خود رسول اللہ کی دربار کے بیٹھ کر امام حسین نذرانے نہیں لے سکتے تھے, پیسہ دنیا نہ دیتی ان کو. لیکن جب دین پر وقت ہے تو رسول اللہ کی عزت کی بات تو ورا حضور کے دین پر پیرا دیا, اپنا سر نیزے پر چڑھوا دیا. آج ہم نے قرآن کو پس پوش ڈال دیا. امام حسین کا سر تو نیزے پر تھا, قرآن کی تلاوت نہیں رکی. آج ہم نے قرآن کو چھپا کے رکھ دیا. آج ہمارے گھروں کے اندر اب جو دینی کتابیں ہیں اور قرآن کی تفسیر ہے لوگ ظاہری طور پر بھی نہیں رکھتے, سامنے نہیں رکھتے. بھی لوگ آئیں گے وہ کہیں گے بھی یہ تو مولوی ہے. قرآن کو بھی لوگ اب چھپا کر رکھتے ہیں کہ بھی لوگ یہ نہ کہیں یہ تو بھی مذہبی طبیعت کا مالک ہے. اپنے گھروں کے اندر لائبریری ہمارے بزرگ بناتے تھے, ایک کمرے کے, ہر کمرے کے اندر لائبریری ہوتی جہاں قرآن کی تفسیریں بھی پڑھی ہوتی ہیں, حدیث کی کتابیں بھی پڑھی ہوتی ہیں. لوگ آتے ہیں ان کو پتہ لگتا ہے یہ محمد عربی کا غلام ہے. ہم چوک کے اندر بتائیں, ہم اگر لگا رہے ہیں ہمارے اوپر پرچے, اور یہ 10 دن پہلی محرم سے لے کے 10 محرم تک نوحے چلاتے رہے, وہاں ان نوحوں کے اندر اللہ کی بھی گستاخیاں ہوتی رہیں, رسول اللہ کی بھی گستاخیاں ہوتی رہیں, ہاں جی وہاں پر صحابہ کی بھی گستاخیاں ہوتی رہیں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں.
حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں گستاخی کر دی تو اس کو باہر بھگا دیا، اور جس نے سیدنا صدیق اکبر کی شان کی حفاظت کی، عاصم رضوی صاحب، اور جہلم کے اندر ان کے اوپر پرچہ ہو گیا۔ یہ عجیب قانون پاکستان کے اندر چل رہا ہے، یہاں پر عجیب نظام چل رہا ہے، یہاں پر جو حضور کی بات کرنے والا، حضور کے نظام کی بات کرنے والا، اس کو جی ہم جلسہ ہی نہیں کرنے دیں گے۔ وہ میں شعر پڑھ رہا تھا نا، وہ کہہ رہے تھے عیش و عشرت سے غرض ہم کو نہیں، ہم فداکاروں کی دنیا اور ہے، بزدلوں کو جرتوں کی کیا خبر، تیروں تلواروں کی دنیا اور ہے۔